نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں فتنوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں حل بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک حال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موقعوں پر فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں کی ہیں، اور احادیث کے اندر وہ دعائیں بھی ذکر ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں فرمائی۔ اور یہ جو دعا ہے حدیث پاک نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، جو دعا ہے عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک فرمایا گیا حدیث کے اندر الدعاء سلاح المومن، کہ جو دعا ہے مومن کا ہتھیار ہے۔ اس لیے جو بندہ کثرت سے دعا کرتا رہتا ہے، اور بالخصوص فتنوں کے بچاؤ کے حوالے سے کہ یا اللہ جو فتنے ہیں ان سے محفوظ فرما، جو فتنے ہوں، دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، قادیانیت کے فتنے سے محفوظ فرما، غامدیت کے فتنے سے محفوظ فرما، نیچریت کے فتنے سے محفوظ فرما، دہریت کے فتنے سے محفوظ فرما، جو بھی فتنے ہیں ان کا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل ان فتنوں سے محفوظ فرما۔ یہ یاد رکھیں، جب بھی بندہ نیکی کرتا ہے حقیقت کے اندر توفیق اللہ کی طرف سے اس کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ مثال کے طور پر ہم مسجد میں آئے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے توفیق شامل حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آج جمعہ ہے، مسجد میں جانا ہے، وقت پر پہنچنا ہے، بیان سننا ہے، نماز جمعہ ادا کرنی ہے، اس میں ثواب ہے، جمعہ جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تھی، پیش نظر تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قدموں کا اٹھنا، مسجد میں آنا، مسجد میں حاضر ہونا، یہ اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال ہے۔ تو جو بھی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر جو توفیق ہے وہ رب ذوالجلال کی طرف سے شامل حال ہوتی ہے۔ تو جب بندہ دعا کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس فتنے سے محفوظ فرما، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ شامل حال رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مقامات پر دعا کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ غزوہ بدر کا موقع آپ کے سامنے موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات مصلی بچھا کے نوافل ادا فرمائے، گریہ ازاری فرمائی، اللہ کی بارے میں دعا فرمائی، اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں یہ چند لوگ ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو کون اسلام کا نام لے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں فرمائی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جب بندے کا جو بس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے آگے تدبیر الہی شروع ہوتی ہے، پھر رجوع الی اللہ شروع ہوتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا وہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا سنا ہوگا کوئی بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے، اب آخری سٹیج پہ پہنچ گیا ہے، اب کیا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو گالے دیں، دعا کرے۔ یہ کتنا اچھا جملہ ہے کہ وہ بظاہر جو اسباب تھے علاج معالجے کے وہ ختم ہو چکے ہیں، اب بچنے کی امید نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دوبارہ زندگی عطا فرما دے گا۔ علماء فرماتے ہیں دیکھیں اللہ کی جو تدبیر ہے وہ کیسے کیسے کام کر دکھاتی ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن دوسری طرف دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے آگ کو حکم ہوتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے گلزار بن جا، وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ کی طرف سے جب حکم آتا ہے تو آگ گلے گلزار بن جاتی ہے۔